أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال المعصوم عليه السلام: إن قبلت ما سوا وإن ردت ما سوا. اس درس کو شروع کرنے سے پہلے جسے ہم نے یہاں برگزار کیا اور نماز کے سلسلے میں اس درس کو رکھا ہے کہ میں انشاءاللہ اپنے بچوں کو درست نماز پڑھنا سکھا سکوں. اگر وہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا وائس کے ذریعے سے ان تک یہ پہنچ رہی ہے تو نماز کو کیسے درست پڑھنا ہے، بالکل درست نماز کیسے ہم پڑھ سکتے ہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں ظاہری اعتبار سے تو ہم نے نماز پڑھ لی ہے، اب انشاءاللہ خداوند ہماری نیتوں میں سے بھی نماز کو قبول کرے گا. لہذا اور اتنی اہم چیز ہے کہ نماز سے زیادہ اہمیت دین اسلام میں کسی چیز کو حاصل نہیں ہے. آپ آیت دیکھیں گے اگر قرآن مجید میں تو قرآن مجید میں کئی آیتیں ہیں، تقریباً 200 سے زیادہ آیتیں ہیں جو نماز کی طرف اشارہ کرتی ہیں. انہی میں سے ایک آیت یہ ہے کہ ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ برائیوں سے روکتی ہے. اگر ہماری نماز درست ہو گئی تو ہم برائیوں سے رک جائیں گے، ہم پھر برائیوں کی طرف نہیں جائیں گے. ہم سے جوان ہمارے چھوٹے بھائی، ہمارے چھوٹے بچے یہ بار بار سوال پوچھتے ہیں: مولانا گناہ تو بہت ہوتا ہے، بتائیے کیا کریں؟ تو گناہ کم ہو جائے گا اگر ہماری نماز درست ہو، اس لیے کہ پروردگار نے کہہ دیا ہے کہ یہ تمہاری نماز جو ہے یہ تم کو برائیوں سے روکے گی. تو ہم کو اس بات پر یقین رکھنا چاہیے، اور اگر نہیں روک رہی ہے تو پھر ہم کو اپنی نماز پہ نظر کرنی ہوگی، ایک مرتبہ اس میں سوچنا ہوگا کہ ایسا کیوں ہے، ہماری نماز ہم کو کیوں نہیں روک رہی، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور برائیاں بھی کر رہے ہیں، تو کیوں ایسا ہے؟ تو اس حساب سے نماز کی بہت زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے. اس کے بعد معصوم کے اقوال میں آپ دیکھیں گے تو معصوم فرماتے ہیں کہ ان قبلت ما سوا وان ردت ما سوا. نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ ہماری پوری زندگی کا ہر عمل ایک ہی چیز پر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ چیز کیا ہے؟ نماز. معصوم نے فرمایا ان قبلت، اگر یہ قبول ہو گئی، قبلت ما سوا، تو اس کے علاوہ جتنی ہم نے نیکیاں کی ہیں، جتنے اعمال انجام دیے ہیں، ہم نے مجلسیں کی، ہم نے روزے رکھے، ہم نے حج کیا، ہم نے زکوٰۃ دیا، ہم نے خمس دیا، اس طرح کے جتنے ہم نے امام حسین کے لیے گریہ کیا، یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں نماز کے اوپر. اس لیے کہ معصوم کا قول ہے، کوئی میرا قول نہیں ہے، کوئی ہمارے برادری کا قول نہیں ہے، کوئی ہمارے بھائی بہنوں کا یا ہمارے آباء و اجداد کا قول نہیں ہے. معصوم فرماتے ہیں ان قبلت ما سوا وان ردت ما سوا. اگر نماز قبول ہو گئی تو پورے اعمال قبول ہو جائیں گے، اور اگر نماز قبول نہیں ہوئی تو سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے. پھر ہم نے چاہے جتنا 70 حج کر کے رکھا ہو، چاہے 100 مرتبہ کربلا کی زیارت کیا ہو، اور چاہے پوری زندگی گریہ کرتے رہیں، نہیں. یہ نماز بڑی اہمیت کی حامل ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اس فجیع ترین حالت میں جسے روز عاشورہ کہتے ہیں، عصر عاشور کے بعد بھی اتنی مصیبتیں آنے کے بعد ہمارے اور آپ کے چوتھے امام سجدے میں پڑے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں. جناب زینب زندان کی ان مشکلات کے بعد ایسی مصیبتیں، اس کے باوجود بھی نماز شب جناب زینب سے ترک نہیں ہوئی. واجب تو ایک طرف، نماز شب نہیں چھوٹی، ایک مستحب نماز نہیں چھوڑا بی بی نے.
تو کچھ تو اہمیت ہے، ہم کو سوچنا پڑے گا، ہم کو ایک مرتبہ اس بارے میں 2 منٹ نہیں 10 منٹ دینا پڑے گا، اس لیے کہ ہمارے سارے اعمال کی بات ہے۔ اسی میں اب ہم اگر یہ چاہیں کہ یہ دیکھنا چاہیں کہ نماز کیسے درست ہوگی، تو میں اس کو قرأت کرتا ہوں، آپ اسے غور سے سنیے، اور اس کے بعد اگر آپ اس کو اسی طرح سے سن کے اس کو یاد کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ ظاہر نماز بالکل درست ہوگا۔